محمد رسول الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة حج: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیکھیے، جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے، اس کا ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جو آفاقی ہے، پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہیومن لیول، بیسک ہیومن مورالٹی. ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے خدمت خلق، کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، سبیلیں لگائی جائیں، کنویں کھودے جائیں، بیماروں کی دوا دارو کا اہتمام کیا جائے، ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے، ان کی عیادت کی جائے، ان کو بیک اپ کیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو، یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی دوسرے اور جو بچے ہیں والدین کا سایہ جن کے سروں پر ہے، انہی کی طریقے سے وہ بھی ملک اور قوم کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو جائیں. بیواؤں کے لیے کوئی ایسا امدادی کار ہو. پھر مسافروں کے لیے کسی زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے، یہ دھرم شالائیں ہوتی تھیں ہندوؤں کے ہاں. یہ بڑے پن کے کام تھے، بڑے ثواب کے کام سمجھے جاتے تھے کہ مسافر وہاں آئے، ٹھہرے، دال روٹی بھی کھائے اور اس سے اس کے اوپر کوئی چارج نہ ہو، کہ اس سے پیسے نہ لیے جائیں. یہ کام بھی ہوتے تھے. یہ سارے کام وہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ یونیورسل ہیں، گلوبل ہیں. ہر قوم میں، ہر مذہب میں ان کا تصور موجود ہے، کم و بیش. کسی کے ہاں اس پر زیادہ ایمفیسس ہے، کسی کے ہاں قدر کم ہوگا، لیکن یہ بیسک ہیومن مورلز اور بیسک ہیومن مورالٹی سے متعلق مسئلہ ہے. اور اس میں اس حد تک ہمیں احادیث کے اندر کیفیت ملتی ہے، ایسی تمثیلی انداز کے اندر، کہ شاید دنیا میں کہیں اور وہ تصور اس درجے کا موجود نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے کسی بندے سے شکوہ کریں گے: اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ بندہ کہے گا: اللہ تو اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے کہ تجھے بھوک لگے، تجھے کھانے کی ضرورت ہو. اللہ فرمائے گا: دیکھو میرے فلاں بندے نے تم سے، وہ بھوکا تھا، تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا، وہ میں ہی تو تھا. اس سے بھی آگے اللہ شکوہ کرے گا کہ اے میرے بندے، میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تو میرا تن ڈھانپ دے، تو نے نہیں ڈھانپا. وہ کہے گا: معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. اللہ، اے اللہ تو اس سے بہت بلند ہے، بالا ہے کہ تجھے کوئی اوریانی لاحق ہو. اللہ فرمائے گا: میرا فلاں بندہ جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا. تو اس سے اونچا تو کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے
اس اعتبار سے میں جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرز کی خدمت خلق کا معاملہ جو ہے اس کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے۔ سورہ حج کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کیا کرو اللہ کی جناب میں، سجدہ کیا کرو اللہ کی جناب میں، اللہ کی پرستش کرو، اس کی اطاعت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، رکوع و سجود میں جو ریچولز ہیں ورشپ کے، موڈز آف ورشپ، وہ آگے، اور عبادت کا لفظ انتہائی جامع ہے۔ پوری زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا اس کا لازمی جز ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کور ہو گئی تو وفعل الخیر سے کیا مراد ہے؟ پھر کون سا خیر باقی رہ گیا جس کے لیے یہ اضافی الفاظ آئے کہ وفعل الخیر لعلکم تفلحون، کہ تم خیر کے کام کرو، بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے خدمت خلق۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کے مال میں جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ آپ نے دے دی، عبادت کا اور اطاعت کا حق تو ادا ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ مال خرچ کرنا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بھوکوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، یہ گویا کہ اب کار خیر شمار ہوگا۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلے کام کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی کی تائید ہوتی ہے آیت البر سے کہ یہ آیت مبارکہ بڑی عظیم آیات میں سے ہے قرآن حکیم کی۔ ویسے بھی لمبی آیت ہے، یہ پوری ایک آیت تھی، میں نے اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی، اصلی نیکی یہ نہیں ہے، یا تمام نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، رکوع کرو، سجود کرو، یہ سارے جو بھی فزیکل ایکٹس آف ورشپ ہیں یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصلاً نیک وہ ہے جو سب سے پہلے تو ایمان کی شرط پوری کرے، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس کے بعد یہ تو ایمان کی بات ہوئی، ہر شخص سمجھ لے گا کہ واقعی ایمان تو مقدم ہے ہر شے پر، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد عمل جو بیان کیا گیا سب سے پہلا اعمال میں سے وہ ہے خیرات، حسنات، لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں دیکھ کر اپنا مال ان پر خرچ کرنا۔ اگرچہ مال طبعا محبوب ہے، محبوب ہونے کے علی الرغم کہ مال سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے، مال محبوب شے ہے، لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے وہ لوگ آت المال علی حب ہی، اس کی محبت کے علی الرغم انہوں نے مال خرچ کیا۔ آت المال علی حب ذوی القربى، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، دستے سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، رقبہ کہتے ہیں گردن۔ اس کی معنی کیا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اپنے مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا، یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل کا دفتر ہے اس میں سب سے روشن باب یہی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو اسلام لے آئے تھے اور انہیں ان کے کافر اور مشرک آقا ستا رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، انہوں نے جو بھی ان کے آقاؤں نے منہ مانگے دام مانگے ان پر خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ پھر رقاب ہے۔ اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں اس طریقے سے جکڑا جائے کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل پا رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف کچھ تھوڑی سی مدد کرتے رہے کہ سسٹین تو کر سکے اپنے آپ کو، سبسسٹنس تو ہو جائے، نہیں، کوئی لمپ سم قسم کی مدد ایسی دی جائے کہ وہ سارے قرضوں سے نجات پا کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ کوئی کاروباری آدمی کسی وقت اس طریقے سے گر جائے کہ وہ اس سے نکل نہ پا رہا ہو، تو پھر اسے لمپ سم بڑی امداد دے کر بجائے اس کے کہ اسے مستقل خیراتی بنا دیا جائے، خیرات کے اوپر گزارا کرتا رہے، اسے دوبارہ اتنی امداد دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر
اور وہ اس برادری کا، اس معاشرے کا ایک رسپیکٹیبل باعزت جو ہے شہری اور فرد بن جائے. یہ غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ. یہاں دو نقطے سمجھنے کے ہیں. اگرچہ ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے. اور یہ بھی بات صحیح احادیث میں آئی ہے کہ قیامت میں جب انسانوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ وخیّم. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب السنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے. اے بنی نو انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجئے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان. رب کا فرمان، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو. یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79. روز محشر کے جان گداس بود اولی پرسش نماز بود. یہ بھی صحیح ہے. اس کے باوجود یہاں نماز کا ذکر بعد میں لایا گیا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ پہلے لایا گیا.
گویا کہ عبادات پر مقدم ہے انسان کے اندر اس جذبے کا ہونا کہ وہ اپنے مال کو جو طبعاً مرغوب ہے، محبوب ہے، اس کو خرچ کرے غریبوں اور محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ گویا کہ نماز سے مقدم ہے۔ جب بحث ہو رہی ہے نیکی کسے کہتے ہیں، تو نیکی کے اعتبار سے اگر ارکان دین کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز۔ لیکن یہاں بحث یہ ہے، موضوع کیا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، خیر کیا ہے، خیر الناس کون شمار ہوگا، لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے؟ تو وہاں معلوم ہوا کہ ایمان کے فوراً بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اپنا مال خرچ کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، محتاجوں کی احتیاج کو رفع کرنے کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے۔ مسافر بھی پرانے زمانے میں چونکہ ہوتا تھا اور آج بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی مسافر جو ہے وہ ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے، فرض کیجئے جو پونجی اس کے پاس سے چوری ہو گئی، اب وہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، کیا کرے، اجنبی جگہ پر ہے۔ تو ایسے حالات میں مسافروں کی مدد بھی یقیناً بہت بڑی نیکی کا، اگرچہ ہمارے ہاں آج کل مختلف لوگوں نے اس کو دندہ بنا لیا ہے، ایک پروفیشن جو ہے بیگری کا، اس نے اپنے جو ہے مختلف ہتھ کنڈے جو استعمال کیا، اس کی وجہ سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جینوئن کیس ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو شک ہے یہ خود اپنی جگہ پر جینوئن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس امکان کو آپ رفع نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعہ جینوئنلی ضرورت کے اندر پڑ گیا ہو، کہ اس کے اوپر ایسی آفت آ گئی کہ اس کی جیب کٹ گئی، اس کی ساری پونجی جو ہے وہ جاتی رہی، تو اب وہ تو کھڑا ہوا ہے، معلق ہے ہوا کے اندر، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں۔ اب یہ کام جو ہے یہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ سے اضافی شے ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ذکر تو علیحدہ ہو رہا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تو علیحدہ بیان ہو رہی ہے۔ وہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عبادت کے اندر زکوٰۃ تو آ گئی، وہ جو کہا گیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، تو اب معلوم ہوا وہ اس کے علاوہ کوئی اضافی شے ہے۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ حضور کی ایک کلیئر حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں تمہارے جو حق ہے اللہ کا وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے۔ یہ نہ سمجھو زکوٰۃ دے دی تو سارا حق ادا ہو گیا، نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ۔ تو یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ اپنی جگہ یونیورسل ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، ہر قوم میں موجود ہیں، بلکہ ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں یہ کام کم ہے، ہندوؤں میں ہم سے یہ کام کہیں زیادہ تھا۔ ایک گنگا رام تھا جو ہسپتال بنا کے چلا گیا، ہمارے ہاں جو ہے وہ بزنس ہاسپٹل ایک بنا بھی ہے، تو سب لوگوں نے زور لگا کر بنایا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں گنگا رام کی کیا حیثیت تھی، اس وقت پیسے والے جو ہیں وہ کہیں بڑھ کر ہیں، وہ 100 گنگا راموں سے بڑھ کر ہیں، لیکن نہیں، ہمارے ہاں یہ کام کم ہے۔ یہ کام جو ہے ہندوؤں میں بہت ہے، پن کا کام، ثواب کا کام، پن کے کام، اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، کنویں کھدواتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، گھوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ کہ پھر دھرم شالائیں بنا رہے ہیں، وہ مسافر خانے بنا رہے ہیں، یہ سارے کام ان کے ہاں تھے۔ بہرحال ہمارے ہاں اس کا جو معاملہ ہے اس کو میں ایک سیرت کے واقعے سے آپ کو یہ سنا دوں، اور یہ سیرت کا واقعہ بھی حضور پر وحی کے آغاز سے قبل کا ہے، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 25 برس آپ کی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی شروع ہوئی ہے، تو 15 برس جو ہیں وہ آپ کی ازدواج کی زندگی جو ہے
وہ وحی کے آغاز سے قبل کی. اس کا واقعہ ہے کہ حضور ایک مرتبہ کہیں باہر سے تشریف لائے اور پھر بڑے غمگین کیفیت میں تھے اور آپ نے کپڑا ایک اوڑا اور لیٹ گئے. حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ کوئی غم اور کوئی رنج کی بات ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں گیا تھا ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، فلاں وادی میں میں نے دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہایت لاغر ہو گئے فاقوں کے ذریعے سے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں. یہ کیوں؟ دولت بہت تھی لیکن دولت تو تھی حضرت خدیجہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دولت تو نہیں تھی. تو اس پر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی، یہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے امام رازی کی، آپ سے کہا اچھا آپ جائیے فلاں فلاں بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے قریش کے، انہیں بلا لائیے. وہ جب آ گئے تو اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا لگا دیا کہ جب آئے ہیں تو حضور بیٹھے ہیں تو چھپ گئے اس ڈھیر کے پیچھے. پھر حضرت خدیجہ نے تمام لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں. تو یہ کیفیت جو ہے ادھر حقیقت یہ ہے خدمت خلق کا یونیورسل تصور، عمومی تصور پوری دنیا میں ہے جو بیسک ہیومن ویلیوز میں سے ہے. اور یہ تصور وہ ہے کہ جو حضور پر وحی سے پہلے پورا کا پورا موجود تھا آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں. ابھی وحی نہیں آئی ہے لیکن یہ چیزیں موجود تھیں. اس لیے کہ واقعہ نوٹ کیجئے کہ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور سراسیمہ ہو گئے ہیں، فرشتے سے جو ملاقات ہوئی غار حرا میں، ایک نیا ایکسپیرینس تھا، نیا ایکسپیرینس بالکل. تو بڑی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت کی سی کیفیت تھی. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب آپ آئے ہیں تو آپ پر لرزہ طاری تھا اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو. لیٹ گئے، آپ کو بخار ہو گیا اور آپ نے کہا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، یہ کیا میرے ساتھ واقعات پیش آنے شروع ہوئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ میں تو یہ اوصاف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے. یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتی ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتہائی مخالفت ہو رہی تھی اور قریش جو ہے وہ کھلم کھلا مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا میں ہجرت کرتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں حبشہ کی طرف جہاں اور لوگ چلے گئے. مکے سے نکل پڑے ہیں تو ابن الدغنہ ایک بڑا سردار تھا، پہلوان تھا، طاقتور آدمی تھا، صاحب اثر تھا، وہ راستے میں مل گیا. وہ مگر کہاں چلے؟ فرمایا کہ میری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی خدا واحد کی، تو میں اب جا رہا ہوں اپنا گھر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر. فرمایا نہیں، تم تو غریبوں کی سرپرستی کرتے ہو، تم بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، we can't afford to lose you، ہم ہرگز آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ چلیے اور میری امان میں ہے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو حضرت ابوبکر واپس آ گئے. لیکن ابن الدغنہ نے یہ بات کہہ لی کہ آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں، آپ اپنی نماز پڑھیں، آرام سے پڑھیں، لیکن بلند آواز سے نہیں. یہ بلند آواز جب آپ کی آواز نکل جاتی ہے اور دوسرے گھروں میں پہنچتی ہے تو اس سے ان لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے. تو چند دن تو حضرت ابوبکر نے اس کی پابندی کی، پھر آپ نے کہا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور آپ نے بلند آواز